سرکاری طور پہ سائفر کا مقدمہ وڈرا کرنا چاہیے، ایف آئی آر کینسل کرنی چاہیے اور عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایف آئی آر آپ ضرور دکھائیں ٹیلی ویژن کے اوپر، اس میں سب سے بڑا جرم جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے زمانے میں سائفر چوری ہو گیا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے سائفر ان کے زمانے میں، ظاہر عملہ یہ کام کرتا ہے، وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، تو وہ سائفر جو تھا وہ سیف باکس میں بند تھا، وہ ان کو مل گیا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یا ایف آئی اے جھوٹی ہے یا وفاقی حکومت جھوٹی ہے، ان دونوں میں سے دونوں سچے نہیں ہو سکتے، اور ان میں سے ایک بھی جھوٹا ہے تو پھر کیس جھوٹا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان جب باہر تھے تو ان سے تنگ تھے یا ان سے گھبراتے تھے، ان کے اندر جانے کے بعد وہ زیادہ تنگ ہیں اور زیادہ گھبرا رہے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عمران پہلے ایک تھا جو باہر تھا، نظر آتا تھا، اب اس کی تصویر چھپا دی گئی ہے، نام اس کا ہٹا دیا گیا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، ہر آدمی عمران ہو گیا ہے۔ اس کا ثبوت آپ نے لمز میں دیکھا۔ تو نواز شریف کا لاہور میں تھے، نواز شریف آپ لمز ضرور جائیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ۔ بچے پھر ورنہ مجھے ملیں گے، شکایت کریں گے کہ نواز شریف کو آپ نے میسیج ہی نہیں دیا۔ جو لمز ہے اس کے حوالے سے آپ نے لوگوں کا تڑپنا دیکھا، سسکنا دیکھا، اور جو سٹیٹس کو ہے اس کے وہ لہو کے آنسو آپ نے بہاتے ہوئے یہ 6 بچے تھے جنہوں نے سوال کیا۔ جس دن آپ الیکشن کا اعلان کریں گے تو اس دن آپ کو 65% جو ووٹر رجسٹرڈ ہے، 65% نوجوان ہے، ہماری عمر والے تو بہت ہی کم ہے اس میں، تو وہ 65% کسی سے بھی نہیں رکتے۔ وہ 65% وہ سارے سوالوں کا اس دن بدلہ لیں گے، وہ پیٹرول بم کا بدلہ لیں گے، وہ گیس بم جو چلایا گیا اس کا بدلہ لیں گے، وہ مہنگائی بم جو روز مارا جاتا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو گھٹنے ٹیک گئی ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر یہ حکومت، اور گھٹنے ٹیک گئی ہے، گھٹنے ٹیکنے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے فلسطین میں، غزہ میں جو شہادتیں ہو رہی، جو قتل عام اور جو میسکر ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ دوسری بات کہ یہ جو لائے تھے نا جس کو بٹھا کے بہت بڑے جہاز کے اوپر، وہ الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں مانگ رہا، وہ ووٹ کی عزت کی بات ہی نہیں کر رہا۔ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن، آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ آپ کا کیئر ٹیکر کہتا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی نجومی سے ہی آپ نکلوا لیں ڈیٹ، اور ذائچہ نکال کے الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا، ورنہ فیڈریشن کا مرکزی ادارہ ٹوٹ جائے گا جو سینٹ آف پاکستان ہے۔ اس لیے کہ جب اسمبلیاں نہیں ہوں گی تو سینٹ الیکٹ نہیں ہو سکتا۔ سینٹ 4 اسمبلیوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے الیکٹ ہوتا ہے۔ سینٹ کی اسلام آباد کی سیٹ قومی اسمبلی اسلام آباد سے الیکٹ ہوتی ہے۔ اور میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو غلط فہمی تھی کہ وہ ایسا رینٹ اے کراؤڈ لائیں گے جس کے پاس ٹارچ والا موبائل بھی نہیں ہے، یا وہ نہیں سننا چاہتا اس کو، وہ ٹارچ اپنی نہیں انہوں نے جلائی، دونوں صورتوں میں وہ ناکام ہو گیا ہے جو پروجیکٹ نواز شریف تھا، اور اسی لیے اب الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے ترلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ جو رجیم چینج میں ایک ساتھ تھے وہ اب اقتدار کی تقسیم کے فارمولے کے اوپر آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ کسی نے اس کا نام رکھ دیا ہے لیول پلینگ فیلڈ، کسی نے اس کا نام رکھ دیا ہے اس سے بھی سپر لیول پلینگ فیلڈ، لیکن جو پلینگ فیلڈ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ عوام ہے اور اس میں یوتھ ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تیسرا امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ فطرت، جو میڈیکل سائنس ہے اور جو سائیکالوجی ہے، وہ کہتی ہے کہ 12 سے 18 سال کے بعد فطرت نہیں بدلتی۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو کسی پچھلے دروازے سے لایا جا سکتا ہے اور اس کی واحد خصوصیت یہ ہے کہ وہ آ گیا تو دڑ جائے گا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں دڑ نہیں جائے گا، وہ لڑ جائے گا۔ وہ جنرل جیلانی کو بھی لڑا تھا، اس نے اسحاق خان کو بھی کاٹا تھا،
اس نے ضیاء الحق کی قبر کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، جس پہ کھڑے ہو کے اس نے اپنی سیاست شروع کی تھی. یہ بات آپ اعجاز الحق صاحب سے اور انوار الحق صاحب سے ضرور پوچھ لیں. اس لیے اس ملک میں مزید تجربہ گاہ کی کوئی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کرنا ہے صرف قوم نے. آپ جو مرضی کر لیں. میں آپ کو تاریخ کا ایک جھروکا دکھاتا ہوں. 11.5 سال تک پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے. الیکشن ہوئے تو بی بی آ گئی تھی. آپ جتنا لیٹ کریں گے اتنا بری طرح آپ کو لوگ شکست دیں گے. اس لیے یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں ان کی توہین نہ کریں اور فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. تھینک یو.